بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العظيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما اور ہم نے کہا اے آدم رہا کرو تم اور آپ کی عورت جنت میں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور پاس مت جانا اس درخت کے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پھر تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے ظالمین کا ترجمہ یہاں ظالم کے ہیں لیکن یہ نبی کی شان ترجمہ نہیں ہے بلکہ اس کو یہ کہا جائے کہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا پھر بھلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے پھر نکالا اس کو عزت و راحت سے جس میں تھے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا کہ تم سب اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ایک وقت تک کے لیے یہ ترجمہ ہوا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ ہم نے حکم دیا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو کہ تم رہا کرو اور تمہاری بیوی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی حضرت حوا کو آپ نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا کہ حوا کو آدم کی کوکھ سے پیدا کیا گیا ہے تو معاملہ باقی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کی بصری سے کوئی مادہ یعنی عورت کی مٹی لے کر کے بنا دیا تھا جس کی پیدائش آدم علیہ السلام کی بصری سے ہوئی اس لیے کہ وہ عورت تو نہیں تھی کہ اس نظام سے عورت والے نظام سے ان کو پیدا کیا جاتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بصری سے ان کو پیدا کیا ہے بلکہ اور ان کو حکم دیا کہ آپ اور آپ کی بیوی جس کو ہم نے آپ ہی سے پیدا کیا ہے تم دونوں کے دونوں جنت کے اندر رہا کرو اور پھر کھاؤ دونوں اس میں سے باخراغت یعنی چل کر کے خوب سیر ہو کر کے آرام کے ساتھ کھائیے گا جس جگہ سے چاہو اس جگہ سے کھاؤ اور نزدیک نہ جائیے اس درخت کے ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہو جاؤ گے جیسا کہ اور لوگ شمار ہو گئے یعنی شیطان نے ہماری بات کو نہیں مانا وہ کیا ہوا راندہ درگاہ کر دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نافرمان ہو گیا نقصان اٹھانے والا ہوا تو تم ایسے نہ ہو جانا میں نے آپ کو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا ہے کوئی درخت ہوگا خدا جانے درخت کس چیز کا تھا مگر اس کے کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا اور پھر بھائی ظاہر بات ہے آقا کو اختیار ہے کہ اپنے محل میں جہاں جس چیز کو چاہے اپنے نظام کے مطابق اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے اور جس چیز کو چاہے وہ منع کر سکتا ہے جیسا کہ آپ کرائے کو کوارٹر لے لیتے ہیں تو اس میں مالک بہت سی قیودات لگاتے ہیں بھائی آپ ایسا نہیں کر سکتے ویسا نہیں کر سکتے وہ کیوں لگاتے ہیں وہ اسی وجہ سے لگاتے ہیں کہ وہ کا مکان ہم کو مکمل اختیار ہے جنت میں رہنے کا آدم علیہ السلام کو حکم دیا تو مالک اس کا کون ہے آدم کو نہیں بنایا گیا بلکہ آدم کو عارضی وہاں رکھا گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میرے مکان کے اندر اور میرے اس محل میں جو یہ والا درخت ہے اشارہ کر کے اس نے
کہ ہم اب آپ کو زمین پر اتار رہے ہیں، آپ کو نیچے اترنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اب تم نیچے اترو، تم میں سے بعض میں دشمن ہوں گے، اس لیے کہ ہر ایک عیوب سے پاک جگہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی ہے کہ آدمی وہاں نہ ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، نہ وہاں کسی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی ہوگی، تو یقیناً سب الجھنیں جو ہے وہ دنیا ہی کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اب تم نیچے اترو، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں تم میں سے بعض دشمن رہیں گے اور تم کو زمین میں کچھ عرصے تک ٹھہرنا ہے۔ یہ بس سمجھ لینا کہ بس ہم وہیں رہیں گے، ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، بلکہ کچھ عرصے تک آپ کو وہاں ٹھہرنا ہے اور ایک متعین میعاد تک تمہیں کام چلانا ہے، کچھ دن تک وہاں رہنا ہے، یعنی وہاں جا کر بھی آپ کو دبا نہیں ملے گا، ہمیشہ کے لیے آپ کو وہاں نہیں بھیجا جا رہا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ گھر بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ آدم علیہ السلام کی قصے کا تتمہ اور اعلان اور اختتام ہے، یعنی ان آیات پر آ کر کے آدم علیہ السلام کا قصہ پورا ہو جا رہا ہے اور اس کا اخیر چل رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت اور خلافت ارضی کے لیے صلاحیت فرشتوں پر واضح کر دی گئی، ظاہر کر دی گئی کہ زمین کی خلافت کے واسطے نہ تو فرشتے کارگر ہیں، نہ فرشتے اس کام کو کر سکتے ہیں، نہ جنات میری خلافت کے کام کو انجام دے سکتے ہیں، انسان ہی میری خلافت کے کام کو انجام دے سکتا ہے، اور اس کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا۔ سب سے پہلے آدمی اور سب سے پہلے پیدا ہونے والے شخص آدم علیہ السلام ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کی صلاحیت اور ان کی برتری اور ان کی بڑائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر ظاہر کر دیا۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا کہ ہاں یقیناً ہم فرشتوں کی جماعت کو ہیں اور ہم جنات کی جماعت کو ہیں، لیکن ہم اس کام کو نہیں کر سکتے ہیں جس کام کو آدم علیہ السلام کر سکتے ہیں۔ زمین کی خلافت کا کام جو ہے وہ آدم ہی سنبھال سکتے ہیں، اور ابلیس اپنے تکبر اور معاوضے کی وجہ سے کافر ہو کر نکال دیا گیا، اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ تم دونوں جنت کے اندر رہو اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر ایک معین درخت کے لیے یہ ہدایت کی گئی کہ اس کے پاس نہیں جانا ہے، یعنی اس کے کھانے سے مکمل پرہیز کرنا ہے۔ شیطان چونکہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے، ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا اور اللہ کی بارگاہ سے اس کو نکالا گیا، تو وہ آدم علیہ السلام کے اوپر کھار کھائے ہوئے تھا اور پوری دشمنی ان سے ہو رہی تھی کہ آدم کی وجہ سے مجھ کو جنت سے نکالا گیا ہے، آدم کی وجہ سے مجھے اللہ کے دربار سے نکالا گیا ہے، تو میں آدم کو اس طرف کے قریب پہنچا کر نہیں چھوڑوں گا۔ تو شیطان اس کام میں رہا اور اس موقع کی تلاش میں رہا کہ میں کس طریقے سے آدم کو اور ان کی بیوی کو اس طرف کے قریب کروں اور ان کو بھی میں اللہ کے دربار سے نکلوا دوں۔ بلاخر شیطان نے ان کو بہکایا، پھسلایا، یہاں تک کہ اس نے ان کو ان طرف کے قریب کر دیا اور آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا اور آپ کو سزا یہ ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ زمین پر جا کر کے رہو، اور یہ بھی بتا دیا کہ زمین کی رہائش جنت کی رہائش کی طرح بالکل اور بغیر کسی شور کے اور اتنی آرام دہ نہیں ہے، بلکہ وہاں آپ کو دقتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، بلکہ وہاں آپس کے اختلافات بھی ہوں گے اور دشمنیاں بھی ہوں گی، جس سے زندگی کا لطف اور مزہ ختم ہو جائے گا۔ جہاں پر آدمی کے درمیان اختلافات ہوں اور پیار محبت لوگوں کے درمیان نہ ہو، تو یقین وہاں رہنے میں کوئی مزہ نہیں آتا ہے۔ جہاں ہر طرف چہروں پر خوشی نظر آئے اور ہر طرح کی فراوانی ہو، ہر طرح کی چیز وہاں پر موجود ہو، ہر طرح کی سہولت مہیا ہو، وہاں رہنے کا مزہ کچھ اور ہے اور پریشانی اور سختیوں میں وقت گزارنے کا مزہ کچھ اور ہے۔ اب آگے ایک آیت کی تشریح مفسر نے فرمائی ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ سب سے پہلی آیت پڑھی گئی ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم ٹھہرو تم اور تمہاری زوجہ جنت کے اندر۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ملائکہ کے سجدے کے بعد کا ہے۔ بعض حضرات نے اس سے یہ مطلب نکالا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ تخلیق اور سجدے والا کام جو ہے اس کا واقعہ جو ہے جنت سے کہیں کسی اور جگہ ہمیں پیش آیا ہے، جنت کے باہر کسی جگہ میں معاملات پیش آئے ہیں کہ جنت کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام
کہ ہم نے آدم کو ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم دیا. تو اس سے بعض حضرات نے مطلب نکالا ہے کہ واقعات جو ہیں سجدے والے اور آدم کے پیدا کرنے والے جنت کے الگ کہیں اور جگہ پر ہوئے ہیں. اس کے بعد جنت میں داخل ہونے کا حکم کیا گیا ہے. لیکن ان الفاظ میں مفہوم یقینی نہیں ہے اور یہ بات یقینی نہیں ہے کہ معاملہ ایسا ہی ہوا ہو کہ بھئی جنت کے الگ یہ معاملہ ہوا ہو. لیکن اس میں احتمال یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آدم کی تخلیق بھی جنت ہی کے اندر کی گئی ہو اور فرشتوں اور جناتوں کے ذریعے جو آدم کو سجدہ کرایا گیا ہے وہ بھی جنت ہی کے اندر کرایا گیا ہو. لیکن جب تک آدم کو اور ان کی بیوی کو یہ حکم نہ دیا گیا ہو اور اس بات کی خبر نہ دی گئی ہو کہ تم کو اسی مکان کے اندر رہنا ہے. جیسا کہ مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں، کوئی آدمی پلیئر یا کھلاڑی ہے، کسی بھی چیز میں وہ فتح حاصل کر کے آتا ہے تو اس کو اعزاز و اکرام سے کسی فیلڈ کے اندر اور میدان کے اندر نوازا جاتا ہے. کسی فیلڈ کے اندر کوئی پروگرام منعقد کر کے اس کو اکرام سے اور اعزاز سے نوازا جاتا ہے. وہاں وہ سب کام ہوتے ہیں. تو بہت سی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی فیلڈ کے اندر وہ کام کیے جاتے ہیں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی محل کے اندر، کسی بنگلے کے، کسی بلڈنگ کے اندر وہ کام کیا جاتا ہے، وہ پروگرام کیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی آدمی فتح حاصل کر کے آیا ہے، جیت کر کے آیا ہے تو اس کو اعزاز سے نوازا جائے، اکرام سے نوازا جائے. تو بہت سی دفعہ وہ کام بلڈنگ میں کر لیتے ہیں لوگ، ایک محیط جگہ میں کر لیتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ وہ کام لوگ میدانوں کے اندر کر لیتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب ہم اس جیتنے والے کو وہاں اعزاز و اکرام سے نواز رہے ہیں فیلڈ کے اندر. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو کوئی بنگلہ، کوئی بلڈنگ یا کوئی عمارت اس کو ہم ہدیہ اور تحفے میں دینا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے وہ جیت حاصل کی ہے. تو جب ہم اس کو اس میدان کے اندر وہ کاریگر کر رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں جیت کی خوشی میں اس کو کچھ نذرانہ پیش کرنے والا، تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میدان کے اندر اس کام کو کر رہے ہیں اور ہمیں بھی اس کو عمارت موبائل ہدیہ کرنے تحفہ کرنے کہ بھئی یہ سب کام تو یہاں ہو گئے، اب اس عمارت کے اندر آپ کو رہنا ہے. دوسرے یہ کہ کسی نے اسی عمارت کے اندر جو عمارت اس کو انعام اور ہدیے میں دینا چاہ رہے ہیں، اسی عمارت کے اندر پروگرام ہے، لیکن اس جیتنے والے کو جس کو انعام دیا جا رہا ہے اس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کو یہ عمارت ہم ہدیے میں دیں گے. سب کاریگر اس عمارت کے اندر کیا گیا اور اس عمارت کے اندر ہی اس کو جیتنے کی خوشی میں سب کچھ عطا کیا گیا. پھر تمام کام ہونے کے بعد اس کو یہ خبر دی گئی کہ جہاں یہ کام ہوا ہے یہی بلڈنگ ہم آپ کو ہدیے اور تحفے میں دے رہے ہیں. تو آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام کو جنت ہی کے اندر پیدا کیا گیا ہو اور جنت ہی کے اندر فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ کرایا گیا ہو، لیکن تب تک آدم علیہ السلام کو یہ بات نہ کہی گئی ہو، یہ خبر نہ سنائی گئی ہو کہ جہاں یہ سب کام ہوا ہے اسی مکان کے اندر آپ کو رہنا ہے. تو ہمارا یہ کہنا کہ جنت کے باہر کہیں اور یہ کام ہوا ہے تو یہ بھی یقینی نہیں ہے، اور ہمارا یہ کہنا کہ جنت ہی کے اندر یہ کام ہوا ہے یہ بھی یقینی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جنت ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا ہو اور آدم کو سجدہ کرنے والا کام انجام کرایا ہو اور پھر آدم کو کہا ہو کہ اسی محل کے اندر اور اسی جنت کے اندر آپ کو رہنا ہے. اور ہو سکتا ہے یہ بھی ہوا ہو کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق جنت کے باہر ہوئی ہو اور جنت کے باہر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں اور جناتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا ہو. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہو کہ آپ جب جاؤ جنت کے اندر جا کر کے رہو. دونوں کی باتوں کا احتمال ہے. آپ کی تخلیق اور آپ کا سجدہ کرانا یہ جنت کے باہر کا بھی احتمال ہے، ہو سکتا ہے وہاں ہوا ہو. جنت کے اندر کا بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے جنت کے اندر اللہ نے کام کرایا ہو. پھر اللہ نے ان کو کیا حکم دیا؟ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. رغدن کے معنی عربی لغت میں اس نعمت کے آتے ہیں اور اس رزق کے آتے ہیں کہ جس کے حاصل کرنے میں آدمی کو کوئی مشقت، کوئی پریشانی اور کوئی محنت بھی نہ ہوئی ہو اور وہ اتنی زیادہ ہو، اتنی کثیر ہو اور وہ اتنی وسیع ہو کہ اس کے ختم ہونے کا یا کم ہونے کا کوئی احتمال اور خطرہ بھی نہ ہو. رغدن کے معنی آتے ہیں عربی لغت کے اندر کہ اس رزق اور اس نعمت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے حاصل کرنے میں آدمی کو کوئی محنت اور مشقت بھی نہ اٹھانی پڑی ہو اور وہ اتنی زیادہ
پھل تم بامرغ ہو کر کے استعمال کرتے رہو، اور ان کے حاصل کرنے میں تمہیں کہیں کوئی کسی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی محنت کی آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ دل کے اندر اس چیز کا تصور کریں گے، وہ چیز چل کر کے آپ کے پاس آ جائے گی، اور نہ آپ کو یہ فکر ہوگی کہ یہ غذا ختم ہو جائے گی یا یہ کم ہو جائے گی۔ وہ کام ہمارا ہے۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم جہاں سے چاہو، جیسے چاہو، جتنا چاہو کھاؤ، آپ کو یہ فکر نہیں ہونی ہے کہ یہ کہاں سے آئے گا اور کس جگہ سے آئے گا، یہ کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یا آپ کو اس کو حاصل کرنے میں، آپ کو اس کو کھانے میں کوئی پریشانی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بلا کسی پریشانی کے آپ اس کو کھاؤ، اور بغیر کسی خوف و خطر کے کہ یہ ختم ہوگا یا کم ہوگا، اس بات کا آپ کو، اس بات کی آپ کو پرواہ نہیں کرنی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم فرمایا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس پھل کو نہ کھانا، مگر تاکیداً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، اور اس کے عمان کے طور پر یہ اختیار کیا گیا کہ اس کے پاس بھی نہ جانا۔ آدمی نے جنگل کے اندر کوئی درخت لگا رکھا ہے، اس میں کوئی خاص دوا یا کوئی دوا کا پیڑ ہے کہ بھئی اس کو دوائی وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے، تو آدمی اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے کیا کہتا ہے کہ بھئی اس درخت کے قریب نہ جانا۔ مقصد کیا
سجدے سے انکار کی بنا پر پہلے ہی مردود کر کے جنت سے نکال دیا گیا، تو یہ آدم اور حوا کو بہکانے کے واسطے جنت میں کہاں سے آ گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن کسی کو دل میں سوال نہیں آیا ہوگا، لیکن پھر بھی جو سوال ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی طرف سے ہی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی بات آ چکی ہے، کوئی آدم نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو دربار سے نکال دیا، تو سوال ظاہر بات پیدا ہوتا ہے، بھئی جب دربار سے نکال دیا تو جنت کے اندر کہاں سے آ گیا؟ مفتی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا، کیوں اس بات کو کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کو ٹھیک ہے جنت سے نکال دیا گیا تھا، لیکن یہ یقینی تو نہیں تھا۔ اس کا بےبار جواب یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے اور وہاں تک پہنچنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر ملاقات کے ان کے دل میں اس نے وسوسہ ڈال دیا ہو، بھئی اب شیطان ہمارا زندگی گزار رہے، شیطان ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن شیطان ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے اور اس کو اس بات پر قدرت ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو ایسے ہی اس نے آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا ہوگا۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ وہاں تک اس کے پہنچنے کی بہت ساری اور صورتیں ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان جو ہے وہ کس میں سے ہے؟ وہ فرشتوں میں سے نہیں، شیطان جنات میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بہت سے تصرفات کیے ہیں اور ان پر قدرت دی ہے جن کو وہ استعمال کرتے ہیں، جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتا ہے، اس کو جنات کرتا ہے۔ ایک قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی ہے کہ جنات جو ہیں وہ انسانی شکلوں میں متشکل ہو جاتے ہیں۔ جنات جو ہیں وہ اپنی شکل کو تبدیل کر کے کسی بھی صورت کو اختیار کر لیتے ہیں، انسان کی صورت ہو، جانور کی صورت شکل ہو، تو وہ کسی بھی صورت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو اختیار دیا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنی قوت جنیہ سے کوئی اور شکل اختیار کر کے جنت کے اندر پہنچ گیا ہو، اور آگے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کسی بھی دوسری شکل میں وہاں پہنچا ہو اور اس نے جا کر ان سے بات چیت بھی کی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے اس نے قسم کھائی ہے۔ بظاہر معلوم یہی ہوتا ہے کہ شیطان نے صرف وسوسہ نہیں ڈالا بلکہ ان سے قسمیں کھا کر ان سے بات چیت بھی کی ہے اور ان کو اس چیز کا یقین دلایا ہے، ان کو بہکایا اور پھسلایا ہے کہ یہ پھل بہت اچھا ہے، اس کے یہ فوائد ہیں، اور اس کو آپ کھا کر کے دیکھو، اللہ نے آپ کو اسی لیے سے روکا ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو جائے۔ اس طرح کی باتیں تو وقت شیطان ذہنوں کے اندر ڈالتا ہے کہ اللہ نے پتہ نہیں آپ کو اس چیز سے روک دیا، یقیناً اس کے اندر بہت فائدے، تو اس طریقے سے اس نے بہکایا اور پھسلایا اور آدم علیہ السلام نے وہ کام کر دیا اور وہ اس نقصان اور خسارے کے باعث بن گئے۔ پھر جب آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے اس پھل کو کھا لیا، تو اللہ نے بنا کے فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، یعنی شیطان نے اس کو دھوکے اور لغزش میں ڈالا اور لغزش کے ذریعے سے آدم اور حوا کو ان نعمتوں سے نکلوا دیا جو آرام اور راحت کی نعمتیں تھیں اور جن میں وہ گزر بسر کر رہے تھے۔ یہ نکالنا اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھا، لیکن نسبت کی گئی ہے شیطان کی طرف۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، کہ شیطان نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ تو شیطان نے کہاں نکلوا دیا؟ شیطان نے نکلوایا ہے اس لیے کہ اس نے بہکایا اور پھسلایا ہے، نے اس کی ہمت نہیں تھی، اگرچہ انہوں نے غلطی کی ہے اس کے بہکاوے میں آ کر، لیکن نکالا جو گیا ہے وہ شیطان کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نکالا گیا ہے۔ اب کوئی آدمی کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرتا ہے اور کوئی غلط آدمی اس کے ڈپارٹمنٹ میں آ گھستا ہے، مثلا میرا ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے، میری میٹنگ چل رہی ہے، میری میٹنگ میں کوئی آدمی غلط آ گھسا ہے، اب میں کسی ایک ساتھی کو حکم دوں کہ اس کو یہاں سے باہر نکالو، اب اس کو باہر نکالے گا تو وہ کیا کہے گا؟ یار وہ اس نے باہر نکال دیا۔ اصل نکلوانے والا کون ہے؟ اصل نکلوانے والا میں ہوں، اس نے تو میرے حکم سے نکالا ہے، لیکن نکلنے والا نسبت اسی کی طرف کرے گا کہ اس نے مجھے یہاں سے نکالا ہے اور اس نے مجھے اس ڈپارٹمنٹ سے نکالا ہے، حالانکہ نکالنے والا میں ہوں، تو اصل تو میں ہوں۔ تو یہ ایسے ہی معاملہ یہاں ہے کہ نکالنے والے تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن نسبت کی گئی شیطان کی طرف اس لیے کہ وہ ان کے نکلوانے میں سبب بنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، کہ ان کو وہاں سے نکلوایا کس نے؟ شیطان نے نکلوایا ہے اور شیطان نے نکالا ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا یعنی ہم نے ان کو حکم دیا کہ اب نیچے اتر جاؤ، اس طرح کہ تم میں بعضوں کے دشمن ہوں گے. بس اس آیت کی تفسیر کر کے ختم کر رہا ہوں کہ تم میں سے بعضوں کے دشمن رہیں گے. اس حکم کے مطابق حضرت آدم اور حوا ہے، اور شیطان بھی اس حکم کے اندر داخل ہے جب تک کہ وہ آسمانوں سے باہر نہیں کیا گیا تھا. جب تک کہ شیطان وہی تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا. تو اس حکم کے تحت جو ہے شیطان بھی آتا ہے، آدم اور حوا بھی آتے ہیں کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس ملک میں عداوت ہونے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کے ساتھ تمہاری دشمنی جیسے جنت کے اندر چلی ہے کہ تمہاری وجہ سے شیطان کو نکالا گیا اور اس نے اپنی دشمنی کی وجہ سے آپ کو اس درخت کو کھلوا دیا اور آپ کو جنت سے نکلنا پڑ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری دشمنی جیسے جنت کے اندر رہی ہے آدم حوا اور شیطان کی، ایسے ہی تمہاری عداوت زمین کے نیچے بھی رہے گی اور یہ سلسلہ عداوت کا جاری رہے گا. اور اگر بقول بعض لوگوں کو کہنے کے مطابق اس واقعے کے وقت سے پہلے ہی شیطان نکالا جا چکا تھا، اگر شیطان اس واقعے سے پہلے اور اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نکالا جا چکا تھا تو پھر اس کلام کا رخ آدم اور حوا اور ان کی اولاد کی طرف ہے کہ تم زمین میں جا رہے ہو، آگے جا کر کے تمہاری اولاد پیدا ہوگی. ان کو بطور عتاب کے یہ جتلایا گیا اور بطور سزا کے ان کو یہ بتایا گیا کہ ایک سزا تو آپ کو یہ ملی اس طرف کے کھانے کی کہ آپ کو جنت سے نکلنا پڑ رہا ہے، اور دوسری سزا آپ کو یہ ملے گی کہ آپ کی آنے والی اولاد، آپ کی آنے والی نسلیں آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہو جائے گی. اور یقیناً جب اولاد آپس میں دشمن ہو جائے تو ماں باپ کا زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور وہ ماں باپ کے واسطے ایک بہت بڑی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. والدین کی زندگی کا لطف اور مزہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سزا تھی آدم علیہ السلام کے واسطے کہ آپ نے اس درخت کو جو کھایا ہے اسی لیے آپ کو جنت سے نکالا گیا اور آپ پر یہ کہا جا رہا ہے وہ قلنا بعضکم لبعض عدو کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. یعنی آپ کی آنے والی اولاد، آپ کی آنے والی نسل آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے گی. اور یہی ہوا، حابیل اور قابیل کے قتل کا معاملہ پیش آیا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کے مطابق ہوا اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. یقیناً والدین بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو بڑی دقت ہوتی ہے. تو یہ دو سزا آدم علیہ السلام کو دی گئی ہے جنت میں اس غلطی کی کہ آپ نے اس درخت کو جو کھایا ہے اسی واسطے آپ کو جنت سے نکالا گیا. اور نیچے جو آپ کی اولاد میں فساد ہوا ہے اور دشمنی اور عناد جو ہوا ہے اور یہ قتل غارت گیری کا جو معاملہ چلا ہے یہ وہی سے چلا ہے. حابیل اور قابیل کا واقعہ سب سے پہلا قتل زمین کے اوپر وہی ہوا تھا، اپنے بھائی نے بھائی کو قتل کیا تھا اور وہیں سے یہ دشمنی کا آپس میں اختلافات کا سلسلہ چلا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب تک دنیا کے اندر قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کے قتل کا گناہ اس بھائی کے حق میں پہنچتا رہے گا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا. اس لیے کہ اسلام کو انجام دینے والا اور اس کو شروع کرنے والا کون ہے؟ وہی ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے. اس لیے اس کا گناہ اپنے بھائی تک پہنچتا رہے گا، اس کے حصے میں پہنچتا رہے گا. آگے اور دو تین آیت اس سے متعلق رہ گئی ہیں، ان کی تفصیل کر دی جائے گی. اس لیے کہ اور بھی ایک دو مسئلہ اس سے متعلق ہے، عورتوں سے متعلق بھی بات ہے کہ ان کو اپنے مردوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے نہیں. عورتیں سوچتے ہو کہ ہماری تو بات آتی نہیں ہے، نہیں آج بھی آپ کی بات آئی ہے. حوا علیہ السلام کا دیکھو ذکر چل رہا ہے، میاں بیوی کا دونوں کا ذکر چل رہا ہے، تو مرد کی بھی بات چل رہی ہے، عورت کی بھی بات چل رہی ہے. انشاءاللہ کل بھی بالخصوص عورتوں سے متعلق کچھ احکام آئیں گے تو انشاءاللہ